بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں عرض کروں گا پراسٹیٹ گلینڈز، غدہ قدامیہ اور یورک ایسڈ۔ پراسٹیٹ گلینڈز پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، لیکن دوستوں نے بار بار تقاضا کیا ہے کہ ہمیں وہ ویڈیو ملی نہیں، اس پہ کوئی اچھی سی ویڈیو بناؤ۔ تو یہ بھی بڑا سہل اور آسان اس کا علاج ہے، وہ یہ ہے کہ کباب چینی کا استعمال کیا جائے۔ وہ پراسٹیٹ گلینڈز کا علاج بھی ہے اور یورک ایسڈ کا علاج بھی۔ یہ جو کباب چینی ہے، عربی کے اندر اس کو کبابہ سینی کہا جاتا ہے، کبابہ سینی، اور ہندی میں کنکول سیتل چینی، ہندی میں کنکول کہا جاتا ہے، سیتل چینی، اور انگلش میں کوبیب، CUBEB۔ بہرحال، اور یہ آپ نے انڈیا کی لینی ہے، یہ چائنا سے بھی آتی ہے اور ممالک سے بھی آتی ہے، لیکن ان کے اندر اتنا زیادہ اثر اور فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور کباب چینی کی پہچان یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں کالی مرچ ہوتی ہے، یہ کالی مرچ کی طرح ہوتی ہے، اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو لگی ہوتی ہے وہ ڈنڈی، وہ تنکے کی طرح کی ہوتی ہے۔ بغیر ڈنڈی کے آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنی، وہ چائنا کی ہے، آپ کو بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ جب بھی لو، انہیں کہو کہ انڈیا کی ہمیں چاہیے، تو کباب چینی آپ لے لیں 1 پاؤ، اور پھٹکڑی سفید یہ 30 گرام، اور دونوں پھٹکڑی کو جو آپ نے بریانی کرنا ہے، پکانا نہیں ہے، کچی حالت میں، خام حالت کے اندر دونوں کو مکس کر کے رکھ لینا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ چنے کے برابر اس کا سفوف استعمال کرنا ہے، اور اس کا سفوف آپ استعمال کرو گے گوکھرو، تخم کاسنی اور ایٹ سیڈ پنرنوا۔ گوکھرو، ایٹ سیڈ پنرنوا اور تخم کاسنی، یہ پاؤ پاؤ لے کے رکھ لو۔ تو اس میں سے آپ نے 5 گرام لینا ہے، 5 ماشا، ثابت حالت کے اندر یا باریک کر کے آپ نے اس کا جوشاندہ بنانا ہے، ابالنا ہے۔ ابالنے کے بعد آپ صبح دوپہر شام چانے کے برابر کباب چینی آپ استعمال کرنے، جس میں پھٹکڑی آپ نے مکس کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز پراسٹیٹ گلینڈ، یورک ایسڈ، گردوں کی انفیکشن اور پیشاب میں اگر جلن ہے اور پیشاب قطرہ قطرہ آ رہا ہے، پیشاب میں کسی طرح کی رکاوٹ ہے، تو آپ اسے استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ کم از کم 1 مہینہ استعمال کرو گے تو پراسٹیٹ گلینڈز، جب آپ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہو، ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے پراسٹیٹ گلینڈ بڑھ گئے ہیں، تو اس کی پہچان آپ کے پاس آ گئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ پراسٹیٹ گلینڈ یہ بڑے ہوئے ہیں، تو آپ اسے استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ
दूसरा इसका फार्मूला और नुस्खा ये है, रेठा अरीठा हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है, बड़ा सस्ता सा है। ये रेठा जो है वो आपने 1 तोला लेना है। और हजरल यहूद ये एक पत्थर है, अगर आप आपके आग पे रख के इसको तो अच्छी तरह इसे आप जला लें। अगर जलाते नहीं हैं तो वैसे ही रेठा 1 तोला, हजरल यहूद 2 तोला, इसको बारीक करो। बहुत ज्यादा बारीक आपने करना है, कम से कम आपके 2 दिन लग जाएंगे लगातार 4-5 घंटे खल करने से। तो आप चने के बराबर गोली बना लें, तो आप इसकी गोली भी ले लिया करें। और इसके अलावा भी सहल और आसान ये है, हल्दी हमारे यहाँ आम मिलती है, और ईट शिट ये 5 ग्राम, चाय वाला चम्मच आप दूध के साथ ले लें, तो इंशाअल्लाह लजीज इससे भी आपका मसला हल हो जाएगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर मसला है या यूरिक एसिड का मसला है, तो आपने कबाब चीनी फटकड़ी के साथ बना के, कबाब चीनी आपने पाव लेनी है और फटकड़ी खाम कच्ची आपने जो 30 ग्राम लेनी है, मिक्स करके रख लें। आप इसी का इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह लजीज प्रोस्टेट का ग्लैंड का मसला और यूरिक एसिड का मसला आपका हल हो जाएगा। तो अतीबा ने यह भी कहा है कि किसी आदमी को अगर प्रोस्टेट या ग्लैंड या किसी जगह कहीं भी कोई गुदूद है, कोई गिल्टी है, तो वो ये करें कि अपने मुंह का सांस और नाक का सांस बंद करके, तो ये खाने से पहले आपने नाक से जब वो हवा निकालनी है 5 मिनट ये कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह लजीज इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो आपने कबाब चीनी लेनी है, लेकिन इंडिया वाली लेनी है, उसके साथ डंडी लगी हो, और डंडी या वो तिनके जैसी होती है वो आप इस्तेमाल कर लें। आपका जब वो प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला और यूरिक एसिड का इंशाअल्लाह लजीज दोनों मसले आपके हल हो जाएंगे। समझ आ जाए तो इस्तेमाल करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबाएं। हकीम इलियास अब्दाली को अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।